يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ سورۃ الطلاق ہے، ہجرت کے بعد کی سورتوں میں سے مدنی ہے، اور اس کے اندر 22 آیتیں یعنی وہی 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کا نام سورۃ الطلاق دیا۔ قرآن مجید میں کچھ احکام جو مسلم پرسن اللہ کے تعلق سے ہیں، ان میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو طلاق کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے طلاق کے تعلق سے مستقل ایک سورت ہی نازل فرمائی اور اس کا نام بھی دیا سورۃ الطلاق۔ اور اس میں اگرچہ کہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حضور کے ذریعے سے امت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ خطاب امت کو ہے، حضور کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ ایک بات ہے، کسی کو سنانا ہے، پہلے وہ بات ہم بڑے کو سناتے ہیں، ان کی چاہے اتباع میں دوسرے بھی سن لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضور کی تعظیم و تشریف کے طور پر اللہ نے یہ حکم نبی کو خطاب کرتے ہوئے امت کو دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ جو صورت نازل ہوئی، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دیا تھا کچھ مسئلے کی بنیاد پر۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم ان سے رجوع کر لو، رجعت کر لو، یعنی دوبارہ اپنے نکاح میں لے لو۔ اور اس لیے کہ وہ بہت ہی عبادت گزار ہے، راتوں میں قیام کرنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، اور وہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کو تمہاری بیوی طے کر دیا ہے، لہذا تمہیں ان کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجوع کر لیا۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دیا تھا۔ اللہ کو بہت ہی ناپسند عمل طلاق، اور پھر ناپاکی میں طلاق اور زیادہ ناپسند گناہ کا عمل۔ لہذا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ پوچھا گیا، حضور غصے میں آ گئے، فرمایا جاؤ ان کو رجوع کر لو، اگر تم طلاق دینا ہی ہے تو پاک ہونے کے بعد ان سے تعلق قائم کیے بغیر ان کو طلاق دینا ہے۔ یہ طلاق سنہ کہلاتا ہے، صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ بہرحال پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، طلاق اللہ کے نزدیک مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جائز چیزوں میں، ضرورت کے وقت استعمال کی چیزوں میں طلاق اللہ کو سب سے ناپسند چیز ہے، لہذا اسے ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ اللہ کو ناپسند چیز ہے۔ ہمارے استاد اس کی مثال یوں دیتے، جیسا کہ بیت الخلاء ہے، ہم جاتے ہیں استنجا کے لیے، وہ ہماری ضرورت ہے لیکن اس کو پسند نہیں کرتے ہم لوگ۔ بیت الخلاء اچھا ہے بول کے وہاں پر پلنگ ڈال کے بیٹھیں گے تھوڑا، فرمایا وہ ضرورت کی چیز ہے، وقت ضرورت استعمال کرنے کی ہے، لیکن اسے پسند کرتے نہیں۔ بالکل اسی طرح طلاق بھی ایک ایسی چیز ہے، وہ وقت ضرورت جب میاں بیوی کا مسئلہ حل ہونے کی کوئی صورت نہ ہو، جب وہ طلاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ضرورت کے موقع پر، ورنہ وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ تو چنانچہ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دینے سے بچو، یہ طلاق سے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، لہذا اس لیے فرمایا طلاق اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرمانی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم طلاق دو، یعنی اے نبی آپ اپنی امت سے کہیے کہ جب آپ طلاق دیں، یعنی تم لوگ اپنی بیویوں کو یا عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، ان کی عدت کے وقت میں ان کو طلاق دیا کرو۔ عدت کا مطلب ان کی جو ناپاکی ختم ہونے کے بعد پاک حالت میں ہو، ان سے تعلق قائم کیے بغیر تم ان کو ایک طلاق دے دو، یہ طلاق سنہ کہلاتی ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق حسن ہے، طلاق احسن ہے، طلاق بدعہ ہے۔ تو فرمایا طلاق حسن کیا ہے؟
کہ آدمی کیا ہے ہر مہینہ ایک ایک طلاق دے دے، یہ طلاق حسن۔ ایک طلاق احسن ایک ہے، فرمایا کہ آدمی کیا ہے ایک ناپاک یعنی پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دے دیں اور 3 مہینے تک خاموش رہے، کوئی طلاق نہ کہے، یہ بھی ایک طلاق کا راستہ ہے۔ لیکن یہ طلاق اچھی طلاق ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی کو 3 مہینے سوچنے غور کرنے کا موقع ملتا ہے، چاہے تو رجوع کر لے سکتے ہیں، موقع تو رہتا ہے۔ اگر آدمی نے فوراً دے دیا اور اس کے طلاق کا حصہ ختم ہو گیا تو پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا، پھر وہ بعد میں حلالہ کے مسائل پیش آئیں گے، وہ سب مسئلے پیش آتے ہیں۔ تو لہذا اس میں فرمایا کہ تم ان کو طلاق دو ان کی پاکی کی حالت میں، ناپاکی میں طلاق دینا یہ طلاق بدعہ ہے، غلط طلاق ہے۔ فرمایا اگرچہ کہ اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور بے طلاق دینے کے بعد یہ مہینے کا حساب بھی رکھ لیا کرو۔ ہو سکتا ہے یہ جو مہینے ختم ہو رہے ہیں اس کے اندر تمہارے اندر کوئی توجہ پیدا ہو، بھئی میں کیسا ہاتھ سے جانے دوں اس نکاح کو، چلو رجوع کر لوں۔ طلاق کی 3 قسم ہے، طلاق رجعی، ایک ہے کیا ہے طلاق بائن، طلاق بائن مغلظہ۔ طلاق رجعی کیا ہے، آدمی ایک طلاق دینے کے بعد اسے سوچنے کا موقع ملتا ہے، چاہے تو پھر رجوع کر لے سکتے ہیں، اپنی بیوی سے معافی مانگ کے پھر اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں 3 مہینے یعنی 3 ناپاکی مکمل ہونے سے پہلے۔ یہ طلاق رجعی ہے، رجوعات کا حق ہے، دوبارہ لوٹانے کا حق۔ طلاق بائن میں وہ نہیں ہوتا، بلکہ فوراً بیوی نکاح سے نکل جاتی، اب موقع ہی نہیں ملتا، اب موقع کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اور اس میں اگر آدمی 3 مہینے تک موقع ہے، جب بھی اگر اس کا 3 مہینے ہو گئے نکاح ٹوٹ گیا، پھر نئے مہر کے ساتھ اسی بیوی سے نکاح کرنے کا حق بھی ہے۔ یہاں راستہ ہے لیکن دوسرے میں راستہ نہیں ہے، اس میں ایک ساتھ طلاق دے دیا، 3 طلاق یا پھر طلاق بائن بول کے دے دیا، اب فوراً بیوی جدا ہوتی، اس میں موقع ہی نہیں رہتا۔ تو چنانچہ فرمایا عدت کا لحاظ بھی کرو، گنتے رہو کہ عدت کب ختم ہو رہی، تاکہ عورت بھی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکے تم سے علیحدہ ہو کر، یا تم بھی رجوع کرنے کا موقع تلاش کر سکو، عدت کا لحاظ بھی کیا کرو۔ اور فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ آدمی یعنی جب طلاق دے دے تو عدت کے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ فرمایا کہ عدت جو ہوتی ہے، جو عورتیں ناپاک ہوتی ہیں یعنی ان کو جو ماہواری آتی ہے، ایسی عورتوں کے لیے 3 ناپاکی ان کی عدت ہے۔ فرمایا لا تخرجوہن، وہ جب طلاق دے دیں جب تک ان کی عدت ختم نہ ہو اس وقت تک ان کے گھر میں ہی رہنا ہے، وہ شوہر کے گھر میں ہی رہنا، زندگی گزارنا ہے۔ یہ طلاق رجعی کا مسئلہ ہے، میں بھی بول رہا ہوں طلاق رجعی سے بولتے بعد میں رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے اس کے اندر عدت کے اندر، تو انہوں اسی گھر میں رہیں گے عدت میں، اور ساتھ میں ان کا کپڑا ان کا کھانا شوہر کے ذمے بھی رہے گا۔ کب تک؟ جب تک عدت مکمل نہ ہو جائے، یہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماری لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان کو نہ نکالو اپنے گھروں سے، ولا یخرجن، اور عورتیں بھی بلا ضرورت باہر نہ نکلا کریں عدت میں۔ یہ کون سی عدت کا مسئلہ ہے؟ نکاح کی عدت کا، طلاق کی عدت کا یہ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ایک عدت وہ ہوتی ہے جو عورت یعنی شوہر انتقال ہو جائے، بیوی 4 مہینے 10 دن گھر میں رہے گی، یا کیا ہے سنگار وغیرہ نہیں کرے گی، اس میں اجازت ہے، وہ دن میں کہیں جانا چاہے تو جا سکتی ہیں، لیکن رات اپنے گھر میں ہی گزارنا ہے۔ وہ عدت میں جو متوفی عنہا کی عدت کہتے ہیں جسے، یعنی انتقال پر عدت گزارتی بڑی عورتیں۔ لیکن یہ جو طلاق کی عدت ہے اس میں نہ دن میں باہر نکلنا درست ہے، نہ رات میں باہر نکلنا درست، بلکہ گھر میں ہی رہنا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو الگ کوئی مسئلہ ہو تو ارجنٹ جا کر آ سکتے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ عورتیں بھی باہر نہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی طور پر گمراہی یعنی فحش کام کریں، برا کام کریں، یا پھر دوسروں کو تکلیف دینے لگیں، پھر ایسی عورت کو گھر سے نکالنے میں یا ان کے میکے بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پر عورتیں عدت کے اندر رہ کر بھی کبھی کبھی غلطیاں کر دیتی ہیں، یا جھگڑا ہو جاتا ہے، یا گھر میں رہنا نہیں چاہتی ہیں، ایسی عورتوں کو پکڑ کے تو نہیں رکھ سکتے، ان کو ان کے میکے بھیج سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود ہیں، وہ جو کیا ہے طے کی ہوئے متعین حدیں ہیں۔
ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کے حدود کو تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ پتہ نہیں کہ اللہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی ایسی چیز پیدا کر دے جو بہتر ہو اس کے حق میں، یعنی وہ اس مدت کے اندر ذرا سوچیں، غور کریں، میں کیوں نکاح چھوڑ سکتا ہوں، پھر رجوع کرنے کا اسے حق رہتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا اس لیے اللہ نے یہ طلاق کا اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ اچانک اٹھے طلاق 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 بول دیا۔ آج حکومت بھی یہ کہتی ہے جو کوئی ایسی 3 طلاق دے گا تو اسے 7 سال کی سزا دی جائے گی۔ لہذا اس لیے فرمایا یہ اگرچہ کہ حکومت کا مسئلہ ہے، لیکن 3 طلاق ہماری شریعت میں اگر کوئی آدمی دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حکومت اپنا قانون پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے، وہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 3 طلاق ایک مجلس کے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا اللہ رب العزت نے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ، پھر جب وہ عدت کو پہنچ جائے، یعنی ان کی عدت قریب ہو جائیں، ختم ہونے کے 3 کیا ہے ناپاکی، فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب تمہیں اختیار ہے اس کے اندر چاہے تو رجوع کر لو، 1 دن پہلے صحیح، 2 دن پہلے صحیح، رجوع کرنے کے واسطے کیا ہے اپنی بیوی سے ملاقات کریں، ابھی تعلق قائم کریں، یہ بھی رجوع ہے۔ اور کیا ہے اسی طریقے سے 2 آدمی کو گواہ بنا کر کہہ دیں میں اپنی بیوی کو بھی نکاح میں لے لیا، یہ بھی رجوع ہے۔ لیکن یہ گواہ بنانا واجب نہیں، مستحب ہے، استحبابی حکم ہے، یہ واجب حکم نہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا یا بھی لے کے او فارقوہن بمعروف، یا بھی لے کے ان کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دو، یا تو اپنے نکاح میں لے لو، پھر واپس اس مدت کے اندر 3 جو مہینے ہوتے ہیں، اگر نہ ہو سکے تو ان کو 3 مہینے ہوتے ہیں ان کو واپس ان کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے جو بہتر آدمی ہے، نیک ہے، اس کو گواہ بھی بنا لو۔ گواہ کیسا ہونا ہے؟ فاسق نہیں ہونا، گنہگار نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور جو گواہی دیں وہ اللہ کے حاضر ناظر سمجھ کر ٹھیک گواہی دینے والا آدمی ہو، اس میں گڑبڑ نہ کرے۔ اور یہ گواہی ابھی میں نے بتایا واجب نہیں، استحبابی ہے۔ طلاق دو یا پھر رجوع کر لو، دونوں صورتوں میں گواہ بنانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی فون پر طلاق دے دیا، جب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ویسے ہی اپنی بیوی سے رجوع کر لیا بات کر کے اکیلے میں، جب بھی رجعت ہو جاتی ہے گواہ اسے ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیز ہے اللہ جس کی نصیحت کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اللہ ان باتوں کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں آپسی اختلافات میں اس مسئلے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ اور فرمایا اگر تم طلاق سننا اور عدت کے صحیح اصولوں کو سمجھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس وقت کی مصیبت سے نکلنے کے راستے عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر الاستغفار، ایک حدیث میں ہے من لزم الاستغفار، جو کوئی آدمی استغفار کو کثرت سے کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے ہر غم سے نکلنے کا راستہ، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے، کہ اللہ تعالی حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی اور ڈر، استغفار، یہ چیزوں کو ہم ہمیشہ لازم پکڑے رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا، غلطی ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا۔ استغفار کی برکتیں تو ہم کو معلوم ہے کہ امید کا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال وبنین، مال اور دولت میں برکت دیں گے، کہ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ نہروں کو جاری کریں گے اور باغات کو سرسبز شاداب بنائیں گے۔ یہ سب استغفار کی برکتیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی کا انتظام کریں گے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا لیکن آدمی جب کبھی گناہ کرتا ہے اللہ گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی کبھی گناہ کر دیتا ہے، وہ گناہ کی وجہ سے اسے ملنے والی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس نے فرمایا کہ آدمی ڈرنا بھی ہے، استغفار بھی کرنا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کا نگہبان ہے، اللہ اسے کافی بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے تھے اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ رکھو جیسا کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں شام میں پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں، ویسے اللہ تمہیں بغیر اسباب کے بھی تمہاری ساری روزی کا انتظام کر دے گا۔ لیکن ویسا بھروسہ ہونا چاہیے، ویسا توکل ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ویسا بھروسہ یہ صرف صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تھا۔ صحابہ کی زندگیوں میں وہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے آسمان سے بارش بند ہو، زمین سے غلہ بند ہو جائے، اسباب کے سارے راستے بند ہیں، جب بھی ہمارا یقین ہے ہمارا رب رازق ہے، وہ کھلا کے رہے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے جاندار ہیں، رینگنے والے، چلنے والے، دو پیر والے، چار پیر والے، بغیر پیر والے، فرمایا سب کے کھانے کا ذمہ اللہ نے لے چکا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے کام کو مکمل کر کے رہتے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ ہر چیز کے لیے اپنے علم میں ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت ہے، وہ وقت میں وہ کام بنتا ہے۔ آدمی دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمارا کام نہیں بنا، ہمارا کام نہیں، لیکن وقت آتا ہے ایسے یوں کام بن جاتا ہے ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا، یوں کام بن جاتا ہے ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اللہ کاموں کو نکال دیتے ہیں۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے امیدوں کو برقرار رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یہاں تک تو طلاق کے تعلق سے باتیں تھیں، تو میں نے بتایا کہ کیا ہے عدت کے تعلق سے، یا آدمی خلا کی عدت ہو، طلاق کی عدت ہو، یا بھی کیا ہے اتنی بھی عدتیں ہیں، وہ سب وہ عورتیں جو جوان ہیں، جو کیا ہے ماہواری کے تعلق سے ان کا تعلق ہے، ماہانہ کیا ہے ماہواری ہوتی ہے، ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے وہ 3 ناپا کی عدت گزاریں گی، اور جو عورتیں انتقال ہو گئے ان کے شوہر وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گے۔ لیکن جو عورتیں کیا ہے ایسی جو حاملہ ہے، پیگننٹ ہے، ان حالتوں میں کسی نے طلاق دے دیا، ان عورتوں کی عدت بچہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا بچے کے 9ویں مہینے میں، ان قریب تھا وضع حمل کے پیدا ہونے کے 1 مہینہ پہلے، آدھا دن پہلے یا 15 دن پہلے طلاق دیا، جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا اس عورت کی عدت ختم ہو گئی، اب دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کا اس کا ذکر فرمایا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وہ عورتیں جو کیا ہے تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جو ماہواری والی، یعنی جن کو ماہواری سے مایوسی ہو چکی ہے، مثلا جن کی عمر زیادہ ہو گئی 50-60 سال کی عمر، ان کو ناپاکی سے دور ہو جاتی۔ فرمایا ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، فعدتہن 3 اشہر، فرمایا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اب یہ پاکی ناپاکی مسئلہ نہیں دیکھیں گے، کیا کریں گے 3 مہینے ان کی عدت ہوتے ہی وہ طلاق ان کی ختم ہو جائے گی، ان کی عدت ختم ہوگی۔ اور واللائی لم یحضن، اور وہ نابالغہ اور لڑکیاں جن سے نکاح ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے بچوں کا نکاح بچپن میں ہو جاتا ہے، اور پہلے زمانے میں بچپن میں نکاح ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا، لیکن رخصتی 9 میں ہوئی، تو بچپن میں بعضوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر ان کی کیا ہے ان کے جو یا پھر بڑی ہونے کے بعد بھی بعض عورتوں کو کیا ہے ناپاکی کا مسئلہ نہیں رہتا، ایسی لڑکیوں کا حکم بھی ہے 3 مہینے ان کی عدت کہلائے گی۔ اور اس کے بعد یہ بتایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ، اور وہ حمل والی عورتیں جو ہیں فرمایا ان کو کوئی طلاق دے دیں تو ان کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن، ان کا بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو مسائل جو بتائے جا رہے ہیں، آج امت کا بڑا طبقہ ان مسائل سے ناواقف ہے۔ اکثر حضرات اسے نہیں جانتے طلاق کیا ہے، عدت کیا ہے، یہ مسائل کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ اپنی بیویوں کی عدت میں اپنی سالیوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ فرمایا بیوی کے رہتے ہوئے سالی سے نکاح حرام، اور بھانجی سے نکاح حرام۔ کتنے لوگ اپنی ماموں کی
کیا ہے بہن کی بیٹیوں سے نکاح کر رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ فرمایا کتنے لوگ بیوی کے رہتے ہوئے سالی سے نکاح کر رہے ہیں، حرام ہے۔ اگر اب حرام ہے لیکن بیوی انتقال ہو تو یا پھر چھوڑ دے تو پھر حلال ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے بیوی کی عدت میں سالی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، لہذا عدت ہی معلوم نہیں تو پھر وہ سالی سے بھی نکاح کریں گے اور دوسرے، تو یہ سارے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور اس کے لیے آسانیاں نکالیں گے اور سہولتیں نکالیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی ہیں، تو یہاں جو بتایا گیا یہ عدت کے مسائل ہیں، تو اس کے بعد بتا رہی ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کے احکام ہیں جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ ومن یتق اللہ، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا یکفر عنہ سیئات، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ویعظم لہ اجرا، اور اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں جگہ جگہ پر تقوی کا حکم دیا، تقوی اختیار کرو، احکام پہ چلو، شریعت کے تقاضوں پہ چلو، شریعت کے حکام کا مذاق نہ کرو، اور ہر چیز کو جان کر اس کے مطابق عمل کرو۔ ہر جگہ اللہ ومن یتق اللہ، کہیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ، کہیں آسانیاں پیدا کرنے کی، کہیں گناہوں کو معاف کرنے کی، کہیں اللہ بڑا اجر دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا آدمی کے گناہ اگر معاف ہونا ہے، فرمایا آدمی اللہ سے ڈرنا ہے اور تقوی اور استغفار اختیار کرنا ہے، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، اور جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے ایسی دلیل ہدایت کی عطا فرمائیں گے پھر کبھی وہ گمراہی تک بھی نہیں جائے گا۔ یہ بھی تقوی کا ایک فائدہ ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا آدمی جتنا اللہ سے ڈریں گے اتنا اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تقوی کس کا نام ہے؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے آدمی کانٹے دار راستے میں پتلی جھبا چادر پہن کر آدمی جائے گا، کتنا سنبھل کر جائے گا، کہیں میری چادر کانٹے میں پھنس کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ہم اس دنیا کے ماحول میں اللہ سے ڈر کر قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنے کا نام یہ اللہ کا تقوی ہے۔ ورنہ تقوی یہ نہیں کہ آدمی گدڑی پہن لے، جہاں سر جھکا دے اور کہیں کہ میں بہت بڑا تقوی والا ہوں، اسے تقوی نہیں بولتے۔ شریعت نہیں تقوی کا مطلب یہ ہے آدمی اپنی پوری زندگی اللہ دیکھ رہے ہیں اس احساس کے ساتھ گزاریں، جیسا کہ خواجہ ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو خلافت دے دیا، چند دنوں کے بعد لوگوں نے پوچھا حضرت ہم اس سے پہلے آئے ہیں، آپ نے ہمیں کیوں خلافت نہیں دیا؟ فرمایا میاں بات دراصل یہ ہے یہ تقوی میں سب سے آگے بڑھا ہوا ہے، یار اس لیے میں نے اس سے پہلے دے دیا خلافت۔ تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور سارے لوگ چلے گئے۔ بعد میں مہمان آئے تو حضرت نے سب کو ایک مرغی دیا، ایک چاقو دیا، جاؤ ایسی جگہ کاٹ کر آؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ سارے لوگ گئے، مرغیاں کاٹ کر آئے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی گھر کے پیچھے، کوئی آڑ میں، کوئی کھیت میں، جہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ لیکن جس آدمی کو آپ نے خلافت دی تھی وہ ویسی مرغی چاقو لے کر آئے۔ پوچھا بھائی تم نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ فرمایا حضرت میں جس جگہ بھی گیا ایک دیکھنے والی ذات مجھے نظر آ رہی تھی۔ فرمایا آدمی اسی کا نام تقوی ہے، ہر جگہ اللہ کا استحضار اپنی زندگی میں آ جائے اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور تم ان عورتوں کو کیا ہے جتنا تمہارے وسعت میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے، جہاں تم رہتے ہیں ان بیویوں کو بھی انہی گھروں میں رکھنا ہے عدت کے اندر۔ میں نے ابھی بتایا عدت جب تک ختم نہیں ہوتی بیوی اسی شوہر کے گھر میں رہے گی۔ کون سی عدت؟ وہ عورت جن سے رجوع کر سکتے ہیں، طلاق رجعی جن کو دیا ہے ایک طلاق، لیکن جس عورت کو پورا طلاق دے دیا، طلاق بائن، جدا ہو گئی، اب اس بیوی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں۔ ہو سکتا ہے شوہر اور بیوی میں پھر گناہ ہو جائے، اس لیے شریعت نے حکم دیا جن کی طلاق ہو کر پورے طور پر ٹوٹ گئے اب ان کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں، وہ الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایک طلاق جنہیں دیے ہیں ان کو حق ہے تاکہ وہ رجوع کر سکیں بعد میں، اس کے لیے شریعت نے راستہ بتایا وہ اسی شوہر کے گھر میں رہیں تاکہ شوہر کا دل اس عورت کی طرف دوبارہ میلان ہو جائے، کیونکہ شریعت نے یہ اس لیے بتایا تاکہ طلاق تک نوبت نہ پہنچ جائے۔
آج آسان ہو گیا، پیسے لو طلاق دے دو، پیسے لو خلا دے دو، یوں دو آدمی آ گئے، پیسے دے دیا قاضی صاحب نے لکھ کر دے دیا، 5-10 ہزار میں طلاق خلا ہو گئی، جبکہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب دو آدمی لڑ کر آ جائے ان کو اتنا سمجھاؤ تاکہ پھر وہ آپس میں رضامندی کے ساتھ اپنے نکاح کو برقرار رکھ سکیں۔ ایسا نہیں کہ آئے توڑ دیا فوراً، یہ اللہ کے حکم کو توڑنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، جب وہ تمہارے گھروں میں رہیں تو ان کو تنگ مت کرو، پریشان مت کرو تاکہ وہاں سے چلے جائیں، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ ڈرو اللہ سے کہ ان بیویوں کو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے ان کے کھانے کا، ان کے نفقے کا، ان کے کپڑے کا انتظام کرنا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر جو آدمی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اگر کوئی عورت کیا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا حاملہ ہے، اسے طلاق دیا، اس صورت میں بھی وہ عورت کو بھی اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے اور اس کا کھانا، اس کا کپڑا کا انتظام کرنا ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کی پیدائش جب ہو جائے، جب عدت ختم ہو جائے گی، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے بچے کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب فرمایا کہ اگر کیا ہے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ عورتیں اس بچے کو دودھ پلائیں گی۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ کب کا مسئلہ ہے؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، جیسے ہی بچہ ہو جائے حمل ہو گیا، میں نے ابھی بتایا اس کی عدت یہ حاملہ کی، جیسے بچہ پیدا ہو گیا طلاق کا عدت ختم ہو گئی، اب دوسرے سے نکاح کر سکتے۔ اب شوہر پر نفقہ بھی واجب نہیں، وہ الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ فرمایا وہ ماں تو دودھ پلائے، لیکن ماں جب دودھ پلا رہی بچہ کس کا ہے؟ شوہر کا ہے۔ فرمایا اس کا نفقہ بھی شوہر کو دینا پڑے گا۔ اس کیا ہے؟ اس کے کپڑے کا نفقہ نہیں، کھانے کا نفقہ نہیں، یہ بچے کو دودھ پلانے کے پیسے دینا پڑے گا۔ یہ کب ہے؟ دونوں میں عدت کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے نفقہ، اس کا کپڑا، اس کا گھر یہ شوہر کے ذمے نہیں، دونوں الگ ہو گئے، لیکن پھر بھی بچے کے کھانے کا خرچ دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسلم پرسنل لاء میں اصول یہ ہے، اگر بچہ اگر ہے، میاں بیوی میں جدائیگی ہو گئی اور بچے ہیں، ایسی صورت میں بچہ اگر ہے لڑکا 7 سال تک شوہر کو اس کا خرچہ دینا پڑے گا، اگر بچی ہے تو بالغ ہونے تک اس کا نفقہ دینا پڑے گا۔ یہ مسلم پرسنل لاء کا اصول ہے۔ فقہا نے کتابوں کے اندر باب الحضانہ مستقل اس تعلق سے باب قائم کیا ہے، فتاوی قاسمی، احسن الفتاوی، جو بڑے بڑے فتاوی ان سب کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ بتایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تمہیں دودھ پلائیں تمہارے بچے کو تو تمہاری ذمہ داری ہے اس بچے کا نفقہ، یعنی اس کے بچے کی پیسے بھی دینا پڑے گا۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور کیا ہے یہ جو نفقہ ہے آپس کے مشورے سے طے کر لینا ہے۔ تمہیں کیا دینا ہے بچے کو دودھ پلانے پر، اس کی نگرانی کرنے پر تمہیں کیا دینا ہے وہ آپس میں طے کر لینا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِي لَهُ أُخْرَى، لیکن اب کشمکش ہو گئی، بیوی کہتی میں بچے کو کیوں دیکھوں، اس کا دودھ کا خرچہ تم اٹھاؤ، باٹل سے لا کر پلاؤ، اب اسے منت سماجت تو نہیں کر سکتے، مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ فرمایا اب دوسری انا کو لاؤ، دائی جو دودھ پلانے والی ہے اس کو رکھ کر تم اس کا خرچہ دے کر دودھ پلانا، وہ بڑا کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کس کی؟ شاید باپ کی ذمہ داری۔ یہ شریعت دیکھو، شریعت کہاں تک خیال کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریعت میں عورتوں کے حقوق کو مارے گئے، شریعت میں عورتوں کے حقوق کو نقصان پہنچایا گیا۔ شریعت نے عورتوں کو جتنی حفاظت کیا پردے کے لین سے، ان کے حقوق کے لین سے کسی اور کی اتنی حفاظت نہیں کیا، ہر لین سے بھی۔ جو لوگ مسائل ہی نہیں جانتے مسلم پرسنل لاء کیا ہے، ان کو کیا پتا ہوگا عورتوں کے حقوق شریعت نے کیا دیے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ آپس سے اگر کشمکش ہو جائے فَسَتُرْضِي لَهُ أُخْرَى، دوسری عورت انہیں دودھ پلایا کرے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب مسئلہ آتا ہے اچھا مالدار ہے شوہر تو ذرا پیسے زیادہ دینا پڑے گا، اگر کیا ہے 1000 کے بجائے 4-5 ہزار دینا پڑے گا۔ آج کل تو کورٹ طے کرتی ہے، کورٹ میں گئے، اگر آج کے زمانے میں لوگوں کو کورٹ میں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یا پھر مسلم پولیس اسٹیشن بڑا اچھا لگتا ہے، وہ لوگ کیا ہے جن کو دین شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ مذاق اڑائیں گے ہمارے پردے کی چیزوں کی، وہ اچھا نظر آتا ہے۔
جبکہ علماء مفتی حضرات قضات بیٹھی ہوئی ہیں آپس میں بیٹھ کر مسئلہ طے کریں، وہ پسند ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جو کورٹ میں جاتے ہیں باوجود علماء کے پاس آنے کے، اب وہاں کورٹ کیا کرتی ہے، ذرے میں جانے کے بجائے لمبا کر دیتی ہے مسئلہ۔ اب تم طلاق دیے، ڈوری بھی ادا کرو، پیسے بھی ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو 7 سال کے بجائے بالغ ہونے تک کھلاؤ اسے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ صرف 7 سال تک کھلاؤ، لیکن کورٹ کہتی بالغ ہونے تک کھلاؤ، ذرا اور زیادہ نقصان کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، جو صاحب وسعت ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ ومن قدر علیہ رزق، لیکن جو آدمی تنگ دست ہے، جس کے پاس کیا ہے زیادہ سہولت نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی اس میں سے خرچ کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ فرمانی ہر انسان کو جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی کا اسے مکلف بناتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کیا ہے، وہ کیا ہے گاڑی چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، چھوٹا سا دکان ہے، پر اتنا ان کے اوپر خرچہ ذمہ داری آتی۔ لیکن جن کے پاس سہولت ہے، نوکری ہے، بڑے بڑے تجارتیں ہیں، پھر ان کے حساب سے وہ دینا پڑے گا۔ فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگ بھی اس بات کا خیال کرتے ہیں، شریعت کے حقوق کا پاس لحاظ کرتے ہیں، اللہ انہیں تنگی کے بعد آسانی کا رستہ بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تنگی ہے جب بھی آسانی کا رستہ نکال کر انہیں بتا دیتے ہیں کہ تم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے پر تمہیں سہولتیں اور آسانیاں مہیا کریں گے۔ چنانچہ اس لیے فرمایا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی کہ اور دوسری بات یہ ہے، ہاں کورٹ میں بھی حکم یہ ہے کہ کورٹ دیکھتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا مالدار ہے، صاحب وسعت ہے، بڑے انجینئر ہیں، اب کہتی تم بڑی رقم اسے ادا کرو، ماہانہ 10 کے بجائے 5 کے بجائے 10 ادا کرو، یا بعض تو 11 ادا کرو، ایسے۔ لیکن آدمی دیکھتی ہے کہ اگر وہ لیبر طبقہ ہے، کام کرنے والے، تو ان کے حساب سے ان پر وزن ڈالتی ہے کہ وہ 3000 دیں، 2000 دیں، جیسی سہولتیں ان کے حساب سے وہ ادا کرنا ہے۔ تو لیکن اللہ فرماری اگر تم اللہ کے حکم کو پورا کرو گے، تم تنگ دست ہو، اللہ پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر آسانی اور سہولتیں تمہارے لیے پیدا فرما لیں، رزق میں وہ ساتھ دیں گے، ضرورتیں تمہاری پورا فرمائیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اللہ نے 3 احکام بتا دیے، طلاق کب دینا ہے یہ بھی بتایا، اور عورتوں کی عدت کب کب ہے، کس وقت کیا کون سی عدت کس کی کیا ہے وہ بتایا۔ تیسرا بتایا کہ بیویوں کو ان کے گھروں میں رہ کر ہی طلاق کی عدت گزارنی چاہیے، یہ بھی بتایا۔ اور ایسے ہی کہ ہے شوہر جن کا انتقال ہو جائے، وہ بیویاں بھی جہاں شوہر کا انتقال ہو وہیں عدت گزارنا ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ شوہر کا انتقال ہوگا کسی گھر میں، پر اسی گھر میں عدت گزارنا ہے، اگرچہ وہ کرائے کا گھر کیوں نہ ہو، اور اس کا نفقہ دینے کی کوشش کریں، ہمارے کیا ہے جو وارثین ہیں اس کی فکر کرنا ہے، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اور لوگ اسے کرائے پر مجبور کر رہے ہیں وہ خود کما کر دیں، ایسی صورت میں وہ عورت کو اپنے میکے جا کر عدت گزارنے کی بھی اجازت ہے، شریعت ان کو تنگ نہیں کرتی۔ اور اس کے بعد یہ بتایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اللہ نے پھر انجام سمجھایا، جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کیا، انہوں نے سرکشی کی، جیسا کہ قوم عاد ہے، وہ قوم نے بڑی سرکشی کی۔ قوم سمود ہے، اس نے بھی ظلم کیا، ڈھایا اور پریشان کیا، لوٹ مار کیا۔ قوم شعیب ہے، ناپ تول میں کمی کرتی، ظلم کرتی، پریشان کرتی۔ قوم لوط ہے، ناجائز کام کے اندر قوم کو لگا دیا، خود بھی لگے، دوسروں کو لگائے۔ قوم نوح ہے، وہ خود ایمان نہیں لائے، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائی، اسلام سے دین سے روکا۔ فرما ایسی جو قومیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہوں نے جب نافرمانی کی تو ہم نے ان کا حساب سختی سے لیا، معمولی نہیں لیا حساب۔ فرمایا قوم سمود نے جب نافرمانی کی تو کیا ہوا، انہوں نے کیا ہے اونٹنی اللہ کے حکم سے آئی معجزہ بن کر، انہوں نے اس کے پیر کاٹ دیے، اس کو تکلیف پہنچایا، تو اللہ نے کیا کہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے ان پر اپنا عذاب ڈالا، ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کسی کے انجام سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی کہے میں نے فلاں کو سزا دیا، وہ ان کے رشتہ دار آ جائیں گے، ان کے بڑے آ جائیں گے، انتقام لے، اللہ فرما رہی مجھے کسی کے انتقام کا ڈر نہیں ہے، ساری کائنات کا مالک میں ہوں۔ چنانچہ جب ان میں خیدار نام کا ایک آدمی تھا، اس نے اس کے کونچے کاٹ دیے،
وہ روتی ہوئی کیا ہے چلاتی رہی. اس کا جو بچہ پیدا ہوا وہ کیا ہے بھاگتے گیا، جا کر غائب ہو گیا. اللہ نے اس کی بچا لیا. اس کی ماں کو تو لوگوں نے مار دیا، لیکن اللہ کے معجزے کو مارنے کی سزا اسی آئی. 3 دن انہیں حکم دیا آپ زندگی گزارو، اس کے بعد تمہاری موت کی گھاٹ اتار دی جائے گی. چنانچہ 3 دن کے بعد زلزلہ آیا اور حضرت جبرائیل امین نے ایک چیخ لگائی جس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹے. پرندے جیسے اوندے منہ گرتے اس طریقے سے گر کر مر چکے تھے. سارے کے سارے لوگ، کوئی نہیں بچا. سب کے سب جو وادی عقل تک کیا ہے خوب ہی آباد تھی، آج ویران جنگل کھنڈر میں تبدیل ہو گئی. فرمایا اللہ نے فرمایا فحاسبناہا حسابا شدیدا، ہم نے سخت حساب لیا ان کا. فرمایا قوم عاد نے انہوں نے کیا ہے پہاڑوں کو چھل کر گھر بنا لیتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا. اللہ نے 7 دن 8 رات کی جو ہوا بھیجی تو ایک ایک کو پکڑ کے یوں زمین پہ پٹکتی تھی، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. قرآن مجید نے جس کا ذکر کیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کیا کوئی باقی ہے؟ اللہ نے یوں ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. فرمایا ان کے ڈھانچے آج زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں. فرمایا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. قوم عاد کی زمین پہ جائیں، آج کچھ شہر بنے ہیں لیکن آج بھی وہ کھنڈرات باقی ہیں جہاں قوم عاد کی بستیاں زمین کے اندر دھس چکے ہیں کھنڈرات کی شکل میں. تو اللہ رب العزت کو کون سی علاقے؟ جوردان ہے، شام ہے، عراق ہے، ایران ہے، اس کے بیچ کے علاقے سارے پیغمبروں کے آنے کے علاقے، وہیں پر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا تھا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے سختی سے حساب لیا. فحاسبناہا حسابا شدیدا. لیکن اس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما. لہذا ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے. دنیا کا ایک عذاب ہے، آخرت کا ایک حساب ہے. دنیا میں بھی حساب اللہ لیتے ہیں سزا کے طور پر، آخرت میں حساب لیتے ہیں. آدمی بجائے جنت میں جانے کے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دعا کیا اللہ کے نبی نے اللہ میرا حساب آسان کر دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اے عائشہ اللہ قیامت کے دربار میں، قیامت کے دن اپنے دربار میں بلائیں گے، اپنا عمل نامہ اٹھائیں گے، چیک کریں گے، یوں جلدی جلدی دیکھ کر ورق پھلٹا کر چھوڑ دیں گے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. فرمایا یہ آسان حساب ہے. اللہ جس کی تحقیق میں لگ جائیں گے یقین مانو وہ جہنم میں جانا اس کا مقدر بن جائے گا. فرمایا اس لیے کہ اللہ کی تحقیق بڑی گہری ہوتی ہے، ہماری تحقیق معمولی ہے، اللہ کی پکڑ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا سا خیر کیا ہوگا اللہ اسے بھی پیش کریں گے، تھوڑی سی شر کیا ہوگا اللہ اسے بھی قیامت کے دن لا کر پیش کر دیں گے. لہذا اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ حساب لینے پر سخت ہوتے ہیں. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو اللہ نے ایسا سخت عذاب دیا کہ ان کو پتا بھی نہیں تھا، اور جسے وہ ناپسند کرتے تھے بہت ہی سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے کو دیا. قوم لوط کو زمین سے آسمان تک اٹھا کے اوندہ پٹک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. قوم عاد کو ہوا سے ہلاک کیا. قوم سمود کو زلزلے کہے چیخ سے ہلاک کیا. قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے زلزلے سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذاقت وبال امرها، سب کے سب اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا. وکان عاقبت امرها خسرا، صرف دنیا میں نہیں ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی. دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، ان کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، یہ تو دنیا کا مسئلہ رہا، آخرت میں عذاب ان کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے. سخت عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. چنانچہ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی اے اللہ اور دشمن ہے تو بھیجو، میں اس کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اسپیس ہے، جگہ ہے، خالی ہے. حلیم طلعت یوم نقول لجہنم حلیم طلعت وتقول حل من مزید، وہ پوچھے گی اور بھیجو اور بھیجو. اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس کے اندر رکھیں گے، جہنم کہے گی اب بس میں کسی کو سما نہیں سکتی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کہ ہر ایک نے اپنی عذاب کا مزہ چکھ لیا. اللہ نے فرمایا ان کو سخت عذاب دیں گے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں اے عقل مندو اللہ سے ڈرا کرو. یعنی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ عقل مند حضرات ہیں. عقل مند کون ہیں؟
الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی کون ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کی کہے اپنے گوشوارہ بنائے. میری زندگی اب تک کیسے ہوئی، کیوں گزری، کیا کمایا، کیا کھایا، حلال تھا، حرام تھا، جائز تھا، ناجائز تھا، صحیح تھا، دھوکے کا تھا، خیانت کا تھا، فراڈ کا تھا، کیا کھایا، کیسے گزاری، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ محاسبہ نفس ہے. فرمایا اور موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاؤ، آخرت کی تیاری میں لگ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے بازار میں اعلان کیا، فرمایا استدبر الدنیا مدبرتن واستقبل الآخرۃ مقبلہ. لوگوں، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، تمہاری ایک رات گزرتی ہے، تمہاری عمر کا ایک دن ختم ہو رہا ہے. تمہاری عمر نہیں بڑھ رہی، رات ختم ہوتی تو عمر کا ایک حصہ کم ہو رہا ہے. کیف یفرح بالدنیا من یومہ یہدم شہرا. کیسے تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، جس کے دن اس کے مہینوں کو کھا رہے ہیں، اس کے مہینے اس کے سالوں کو کھا رہے ہیں، اور اس کے سال اسے موت تک ڈھکیل رہے ہیں، اس کی موت اسے قبر تک لے کر جا رہی ہے. کیسے اس دنیا سے خوش رہے ہو. کیف یفرح بالدنیا من یومہ یہدم شہرا وشہرہ تہدم سنہ وسنتہ یقودہ الی اجل تقودہ الی اجل ویقود حیاتہ الی موت. علامہ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے. تو چنانچہ اس نے فرمایا کہ وہ فرماتے تھے لوگوں دیکھو دنیا کے چاہنے والے بھی، آخرت کے چاہنے والے بھی، تم کیا بننا ہے؟ دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو. آخرت کے بیٹے کون ہیں؟ فرمایا جو آخرت کی تیاری میں لگے. حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ باہر آ رہے، حضور یوں جا رہے، پوچھا حارثہ صبح کیسے کیا؟ اصبحت مومنا کاملا، کامل مومن ہونے کی حالت میں نے صبح کیا. حضور نے پوچھا ما علامت ایمانی، تمہارے مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا میں عرش کو سامنے دیکھ رہا ہوں اور جنت والوں کی آپسی ملاقات کو دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کے آپسی جھگڑے کو دیکھ رہا ہوں، سارا منظر آخرت کا میرے سامنے ہے، یوں میری صبح اور شام گزرتی ہے. فرمایا کیا تمہارا یہی عمل ہے؟ کیا تمہاری یہی زندگی؟ 3 بار حضور نے پوچھا. پھر فرمایا یہ وہ شخص ہے اللہ نے اس کے دل کو ایمان سے منور کر دیا ہے. فرماتے ہیں یہ حقیقی زندگی ہے، یہ حقیقی بیٹے آخرت کا ہونا ہے. فرمایا اس کے بعد یہ بتایا کہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، فإن اليوم عمل ولا حساب، آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. فجر کی نماز نہیں پڑھے کوئی نہیں پوچھتے کیوں نہیں پڑھے، روزے نہیں رکھے رمضان کے کوئی نہیں پوچھتے کیوں نہیں رکھے، ترغیب تو دیتے ہیں لیکن کوئی تمہیں سزا دینے والا نہیں ہے. لیکن وغدن حساب ولا عمل، قیامت کے دن ہی نہیں، ہماری دنیا کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارا حساب شروع ہوتا ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوتا. فرمایا انسان قبر میں جا کر 2 رکعت نماز کے لیے ترستا ہے لیکن موقع نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا. یہ بات یہاں سے سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خبروں میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو لگا لیا ہے، انہوں نے ساری زندگی عمل میں لگا دیا، انہوں نے دنیا کے بیٹے بننے کے بجائے آخرت کے بیٹے ہو کر زندگی گزاری. ان کو قبر میں بھی نماز کی اجازت، اعمال کی اجازت. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں حضرت موسیٰ کو اپنے قبر میں کھڑ کے نماز پڑھتے دیکھا ہے. فرمایا ان کو اجازت ہے نماز کی لیکن امت کو اجازت نہیں ہے. جیسے انسان کے اعمال بند ہوتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جیسے ہی مر جاتا ہے اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا موقع ہی نہیں. فرمایا تو کہتے تھے لوگوں آج حساب عمل ہے، کل کا حساب کچھ نہیں، لیکن کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہے، اس لیے تیاری کر کے آؤ. قرآن کہتا ہے تم نے کیا چھوڑا وہ نہیں دیکھو، تم کیا آگے بھیجا وہ دیکھ کر آؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تم نے اپنے آگے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا توشہ تیار کیا ہے، اسے دیکھ کر اس کی غور و فکر میں لگا کرو. چنانچہ ہم دنیا کو چھوڑنے کی جو کاروبار مال دولت اس کے فکر میں لگے ہیں، جو لے کر جانا ہے اس کی فکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین آمنوا، ایمان والو عقل مندو اللہ سے ڈرو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو اتار دیا،
قرآن کو اتار دیا، نبی کو بھیج دیا، احکامات کو بھیج دیا، قرآن و سنت کے احکامات کھول کر رکھ دیا۔ اللہ نے مجددین کو، مفقہین کو، علماء کو، مفسرین کو، بڑے بڑے تحقیق کرنے والوں کو، قرآن کے علوم و معارف کو کھول کر رکھنے والوں کو تمہارے سامنے بھیج دیا۔ اب تمہارا کام صرف اسے کھانا ہے اور اس پہ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ محنت کرنے والوں نے کر لیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک آیت سے محض راتوں رات میں 150 مسائل کو نکالا، اپنی راتوں کو نیندوں کو حرام کر کے۔ فرماتے ہیں انہوں نے پوری زندگی میں 12,70,000 مسائل کو نکالا تھا۔ مفسرین نے اور قرآن کی تفسیر کو لکھا، محدثین نے حضور کی باتوں کو ہم تک پہنچایا، اور قرآن کے اندر کے علوم و معارف کو مفسرین نے آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کے نبی کی تفسیروں سے، صحابہ کی تفسیروں سے، تابعین کی تفسیروں سے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ فرمایا اصل تفسیر وہ ہے جسے اللہ نے بیان کیا قرآن کی، دوسری تفسیر وہ ہے جسے نبی نے بیان کیا، تیسری تفسیر وہ ہے جسے صحابہ نے، تابعین نے بیان کیا، چوتھی تفسیر ہماری کسی کی نہیں چلتی۔ فرمایا تفسیر صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ فرماری فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے کئی سال رویا، ان کے دل میں ہم نے کلمات ڈال دیے، انہوں نے اس سے توبہ کیا تو ہم نے توبہ قبول کیا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس کی تفسیر اللہ نے دوسری جگہ کیا، سورۃ الاعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب دیکھو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے۔ اور فرمایا ایک جگہ حضرت حاتم نے صبح میں سحری کے وقت میں 2 دھاگے لے لیے۔ اللہ نے کہا جب رات کا کالے دھاگے سے صبح کا سفید دھاگا دیکھ لو، کھانا پینا بند کر دو۔ ایک کالا دھاگا، ایک سفید دھاگا لے لیے۔ حضرت حاتم انصاری کتنے بڑے صحابی تھے، علم کتنا رکھتے تھے، عربی کے کتنے ماہر تھے۔ فرماتے ہیں 2 دھاگے لے لیے انہوں نے، خیط کے معنی دھاگے سمجھ گئے، چنانچہ انہوں نے لے کر سر کے نیچے رکھے۔ اب دیکھا کہ کھاتے رہے، اذان کا وقت ہو رہا، یہ کالا دھاگا سفید کب ہوگا، سفید دھاگا کالا کب ہوگا؟ قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا یا عدی ان وسادتک لعریض، اے عدی کیا تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے اس کے نیچے دن اور رات آ جائے؟ فرمایا دھاگے کا مطلب یہ ہے کالے دھاگے سے کالی رات سے آج صبح ہو جائے، اور سفید دھاگے کا مطلب وہ کیا ہے، صبح ہو جائے یعنی رات سے، یہ مطلب ہے کالے دھاگے سفید دھاگے کا مطلب رات کے اندھیرا، صبح کی سفیدی، ورنہ تم نے دھاگے کا مطلب دھاگا لے لیا۔ اب دیکھو صحابہ قرآن کی تفسیر حضور سے معلوم کر رہے ہیں، تو صحابہ سے یہ تفسیر ہم تک پہنچی ہے، صحابہ نے قرآن کی تفسیروں کو بیان کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سی تفسیریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتوں کی تفسیر فرمائی، آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ آپ پوری بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، کتاب التفسیر ہے، تمام سورتوں کی تفسیر حضور سے ثابت ہے۔ ترمذی ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، بہت سی کتابیں ہیں، اس میں کتاب التفسیر ہے، حضور سے پوری تفسیر ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن اتارا، اس کی وضاحت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے اس کی تفسیر کر دیا۔ اور تیسری تفسیر ہے صحابہ کی، تابعین کی، حضرت اکرمہ، حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، ایسے بڑے بڑے تابعین ہیں، ان کی تفسیروں کو لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے میں سے کسی کی تفسیر کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہے، یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں، ہم اپنی دل کی بولنے کی اجازت نہیں، ہم وہی بول سکتے ہیں جو حضور نے بولا، جو صحابہ نے بولا، جو قرآن نے تفسیر کیا، اسی کا نام۔ اسی لیے شریف میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی الکتاب برائہ فقد اصاب فهو اخطا، جس نے اپنے ارادے سے اپنے دل سے کوئی بات اللہ کے کلام میں بولا، اگرچہ کہ وہ صحیح نکلی، جب بھی اس نے غلطی کیا قیامت کے دن اللہ اس کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا صحیح تفسیر ہو تو بھی اپنے ارادے سے، فرمایا اس لیے ہماری تفسیر کسی کی نہیں چلتی، جو وہی تفسیر چلے گی جو اللہ نے بتایا، نبی نے بتایا، صحابہ تابعین سے ثابت ہے۔ تو سارا علم ہمارے سامنے کھل کر آ گیا، قرآن کے علوم کھل کر آ گئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کے بعد رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اور تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول کھل کر واضح آیتیں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے، ہدایت کی طرف لے کر آئے۔
ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے نیک عمل کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت نہیں، وہاں بڑھاپا نہیں، وہاں کیا ہے غلاظت نہیں، وہاں آلائش نہیں، وہاں کیا ہے آدمی بیمار نہیں ہوگا، سب کا سب سکون اور امن کا ماحول ہوگا۔ ایسی جنت میں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو رکھیں گے۔ اس لیے شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، نادا منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ یا ایھا الجنہ یا اہل الجنہ، فرمایا کہ اے جنت والو، ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی۔ ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں چھوئے گا۔ ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، ہمیشہ نعمت ہی نعمت رہے گی، فرمایا کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ فرمایا کہ ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہیں بیماری نہیں چھوئے گی، کبھی تمہیں سر کا درد بخار تک نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کہا جائے گا ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اے جنت والو، تمہیں یہ جنت تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ فرمایا یہ جنت ہمیں ملنے والی ہے، جنت ساری گندگیوں سے، ساری آلائشوں سے پاک جنت ہے۔ لہذا ہم جنت میں جائیں گے، کس عمر کے ہوں گے؟ 33 اور 35 سال کی عمر کے ہوں گے، کوئی آدمی بوڑھے نہیں ہوں گے، سب کے سب جوان بنا کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو فرمایا آپ کی کیا ہے عمر تھی، وہ عمر رکھیں گے۔ حضرت آدم کا قد ہوگا، فرمایا کہ حضرت یوسف کا حسن دے کر اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، شریف میں آتا ہے۔ تو چنانچہ اس لیے فرمایا کہ وہاں ساری کی ساری نعمتیں۔ اب لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ان اہل الجنہ یاکلون ویشربون، فرمایا کہ جنت والے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کا کیا ہے جو ہضم کیسے ہوگا، ان کی نجاست کا مسئلہ کیسے ہوگا، ان کی استنجا کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا لا یبولون ولا یفتلون ولا ینتقطون، نہ پیشاب پاخانہ کریں گے، نہ ناک کی آلائش ہوگی، نہ تھوکیں گے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کو ڈکار آئے گا، اس میں مشک کا خوشبو ہوگی اور پسینہ نکلے گا، مشک کی خوشبو آئے گی، ان کے لیے پیشاب پخانا کا کوئی نظام نہ ہوگا، اور ان کے زبان پہ اللہ کی تسبیح و تحمید بڑائی ایسے چلے گی جیسے ہم میں سے ہر ایک سانس لیا کرتے ہیں۔ فرمایا وَيُلْهِمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهِمُونَ النَّفْسَ، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں یوں تفصیل بتایا۔ تو چنانچہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی جگہ، خوب آرام کرنے کی جگہ ہے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے پاکیزہ بہترین رزق کا اللہ تعالیٰ وہاں پر انتظام فرمائیں گے اس کے لیے۔ فرمایا اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض، اللہ نے 7 آسمان بنائے، ویسے 7 زمین بھی بنائے۔ ایسے 7 آسمان ہے، ایسے 7 زمین ہے، ہر زمین کا الگ الگ طبقہ ہے، کسی میں پتھر ہے، کسی میں پانی ہے، کسی میں مخلوقات ہیں، الگ الگ طور پر ہے، اللہ نے وہ نظام بنا دیا۔ فرمایا تنزل الامر بینہم، اس میں اللہ کے حکام اترتے رہتے ہیں، پہلی زمین والوں کو کیا ہے، دوسری زمین والوں کو کیا ہے، تیسری زمین والوں کو کیا ہے، پہلی آسمان دوسری آسمان، ہر ایک پر حکام اللہ کے اترتے ہیں۔ فرمایا کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو میرے حال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا طلاق کے حکام کیا ہیں، عدت کیا ہے، اس کے حکام جان کر ہم خود بھی سمجھنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہر بات پر اللہ نے تقوی کا حکم دیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ کے احکام پر چلیں، اللہ کے حدود کو نہ توڑیں، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری زندگی کو کامیاب بھی کریں گے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سکون اور امن کی زندگی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورت کے مضامین کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق